الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ وما اور کیا، ادراک آپ جانیں، مل حطمہ کیا ہے حطمہ، وما ادراک مل حطمہ آپ کیا جانیں کیا ہے حطمہ۔ قرآن کا یہ انداز بار بار آتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے لیے، علم کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ آپ کیا جانیں کہ کیا ہے حطمہ۔ یعنی یہ ایک سوال ہے، استاد پڑھاتے پڑھاتے اچانک بچوں سے کوئی سوال کرے تو سارے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ استاد کے اس سوال کی طرف ہو جاتی ہے کہ کیا پوچھا گیا، کیا ہم سے سوال کیا۔ تو یہ ہے تعلیم دینے کا ایک انداز، اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ آپ کیا جانیں کہ کیا ہے حطمہ۔ پھر اس کا جواب دیا نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، موقدہ بھڑکائی ہوئی، نار اللہ الموقدہ وہ بھڑکائی ہوئی اللہ کی آگ ہے۔ ایک تو غالباً قرآن میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پہ آگ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، نار اللہ اللہ کی آگ۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس چیز کی نسبت یا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا کہ یہ آگ وہ ہے کہ جو کسی انسان، جن یا کسی شیطان یا کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہے، اور بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ موقدہ لفظ سے اس آگ کی شدت اور اس کی سختی، اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آگ بنائی ہے۔ نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، التی جو کہ تطلع پہنچ جائے گی، علی الافئدہ دلوں پر، التی تطلع علی الافئدہ جو پہنچ جائے گی دلوں پر۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ افئدہ اور اس آیت کا جو آیات ہم نے پڑھ لی ہیں ان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کہ وہ آگ صرف ایسی نہیں ہے کہ جو صرف جسموں کو اوپر سے جلائے گی، بلکہ اس کی سختی، اس کی ہولناکی اور وہ عذاب انسان کے اندر تک جائے گا، دلوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ دل ہے وہ مرکز کہ جس میں کسی کے لیے نفرت ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے وہ کسی پر عیب لگاتا ہے، کسی کو طعنے دیتا ہے، یا اس جو مال اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے۔ یعنی سارا ہر چیز کا مرکز دل ہے۔ تو وہ آگ اس مرکز تک پہنچ جائے گی کہ جس میں یہ بری خصلتیں پائی جا رہی ہیں، کہ کسی کو طعنہ دینا، عیب لگانا، مال سے اتنی محبت اور مال کی وجہ سے تکبر کرنا، کسی کو کمزور اور حقیر سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ مال ہی مجھے بچائے گا، اس کے ساتھ میں جو کروں، جیسا کروں، جیسا چاہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی آگ جو بھڑکائی گئی ہے وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس کا عذاب اندر تک جائے گا۔ انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، یعنی ان پر جن کو عذاب دیا، مؤصدہ بند کر دی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی مجرم لوگ جہنم میں داخل کر کے جہنم کے دروازے ہر طرف سے بند کر دیے جائیں گے۔
یہ بھی عذاب کی سختی ہے کہ کوئی سوراخ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس میں کوئی ہوا آئے یا جائے، بلکہ وہ جہنم بند ہو جائے گی، مجرم لوگ اندر بند ہو جائیں گے۔ اس کا اندازہ کریں کہ لفٹ میں بندہ ہو تو اچانک وہ رک جائے تو اندر کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا سانس بند ہو گیا، صرف گھبراہٹ کی وجہ سے۔ کمرے میں ہے، آگ لگ جائے، دروازہ بند ہو جائے تو وہاں پہ کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسے کوئی بھی تو جب جہنم میں ہوں گے وہ لوگ تو جہنم کو بند کر دیا جائے گا ہر طرف سے۔ فی امد، ستونوں میں ممددہ، لمبے، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو کہ وہ آگ، اس کے شعلے اس قدر ہوں گے کہ جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو مجرم ہیں جن کو جہنم میں ڈالا گیا ان پر آگ کے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے، اور یہ کہ جہنم میں آگ کے بڑے بڑے ستون ہوں گے کہ جن کے ساتھ ان کو جکڑ دیا جائے گا۔ تو فی امد ممددہ، ممددہ مد یعنی لمبے لمبے، مد کرنا، حرف کو لمبا کرنا، تو وہ بڑے اور لمبے لمبے ستون ہوں گے کہ جیسے بہت زیادہ آگ ہو اور اس کے شعلے کس طرح آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ منظر بیان کیا گیا کہ جس کی سختی ہے۔ اس سورہ میں کوئی نماز کا، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی دوسری عبادات کا ذکر نہیں ہے، صرف اخلاقیات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بری خصلتیں وہ واضح کی ہیں۔ تو پھر بھی انسان کے دل کو، منہ کو وہ کس طرح باتیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی کو طعنہ دینا، کسی کی عیب جوئی کرنا، اس کے جسم کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی نقص نکالنا یا اس کی اخلاقیات پہ کوئی بات کرنا، یعنی اس سے باز نہیں آتا۔ اتنا کچھ دیکھ کر، سمجھ کر اور اتنا سخت اللہ کا عذاب اور پکڑ کو سن کر بھی وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا، ان میں لگا ہوا ہے کہ شاید وہ بچ جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقیات کا ذکر کیا ہے کہ ان بری چیزوں کو چھوڑ کر اچھی چیزوں کو اپناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔